بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ خاموشی کو نجات کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کو بالکل تالا لگا دیا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان خیر و بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بری اور فضول باتیں کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو کئی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ خاموش رہنے والا شخص زبان کی تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آج کی حدیث ہے کہ من صمت نجا، بہت مختصر سی حدیث ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اور حقیقتاً آپ دیکھیں کہ انسان خاموش رہنے سے کبھی نہیں پھنستا، اگر پھنستا ہے تو بولنے ہی سے پھنستا ہے، کہ اگر کسی غلط بات کہہ دی، کڑوی بات کہہ دی، کسی کے خلاف کہہ دی، غیبت کر دی، ان چیزوں سے انسان پریشانیوں کے اندر آتا ہے۔ ورنہ اگر خاموشی کو اختیار کرے، یعنی اگر کہے تو اچھی اور بھلی بات کہے، ورنہ خاموش اختیار کرے تو عموماً الحمدللہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ دوسری روایت ہے، فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو بڑھاتا ہے۔ گانا سننا، میوزک سننا، چاہے کچھ سمجھ میں نہ آئے، اس چیز کا کانوں سے کان کے اندر اس آواز کا آنا اور اس کی طرف کانوں کا لگانا، اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جب نفاق پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ نفاق، گانا دل میں نفاق کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس گناہ سے بہت بچنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ خاص طور سے روزے کے اندر تو بہت ہی ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بالکل بچے اور قریب بھی نہ جائے۔ آج کی حدیث ہے، آج کی دعا ہے، جب سفر کا ارادہ کوئی کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بک اصول و بک احول و بک اسیر۔ یہ دعا ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو یہ پڑھے، اور جب سفر سے واپس ہو تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ یہ دونوں دعائیں سفر سے متعلق ہیں کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو پہلی دعا ہے اللہم بک اصول و بک احول و بک اسیر، اور جب واپسی ہو تو آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ یہ دو دعائیں یاد کرنی چاہیے، یہ لکھی بھی مل جائیں گی آپ کو۔ دوسرے نماز کا جو ہے وہ اس میں بھی آج نماز ہی کے بارے میں مضمون آیا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا اور اہم رکن نماز ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ میں نماز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں تو الصلاۃ عماد الدین فرما کر اس کو دین کی بنیاد اور ستون قرار دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اور اس کے خوف اور جلال کے خیال سے سہما ہوا ہو، توجہ مکمل اللہ ہی کی طرف ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز اللہ سے مناجات اور سرگوشی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار اور اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ نماز کا ہر رکن اللہ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے، اور یہی احساس بندے کو شر، فساد، گناہ، گمراہی اور بے حیائی سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا یہی مفہوم ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعد جماعت نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ غفلت اور سستی کی وجہ سے جماعت میں حاضر نہ ہونے والوں کے بارے میں ایک موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز با جماعت میں ایک ہی جگہ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا جاتا ہے، جس سے اونچ نیچ اور مراتب کے وہ فرق مٹ جاتے ہیں جو انسانوں نے دولت، عہدہ، تعلیم اور ذات پات کے اعتبار سے قائم کر رکھے ہیں۔ دن میں 5 بار ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو آپس میں میل جول بڑھتا ہے، انس و محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مسائل اور حالات کا علم ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے اور کام آنے کے مواقع ملتے ہیں۔ بعض جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں بار بار آنے جانے سے بے نمازیوں کو بھی نماز کی ترغیب ہو جاتی ہے اور وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے لیے ایک امام کا تقرر اور اس کی پیروی مسلمانوں میں اجتماعی نظم و ضبط کا شعور، فکری ہم آہنگی، عملی مسافات اور ایک امیر کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جمعہ اور عیدین کے اجتماع خاص طور پر مسلمانوں میں وحدت کی نشانی ہے، جب ہزاروں مسلمان رنگ، نسل، علاقہ اور زبان کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر صفیں باندھ کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے ان میں مساوات اور یگانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر قسم کی چھوٹی بڑی نجاست سے پاک ہو۔ اسلام نے نماز کے لیے پاکی کے حصول کو ضروری قرار دیا ہے۔ پاکی کے حصول کے 2 طریقے ہیں۔ نجاست اگر چھوٹی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے وضو، اور اگر بڑی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر بدن پر یا جگہ یا کپڑوں پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہو تو اس کو بھی دور کر لینا ضروری ہے۔ اب آگے انشاءاللہ وضو کا طریقہ ہے، نماز کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیسی نجاستوں سے بچنا ضروری ہے، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی سبقاً۔ تو اس کا بہت اہتمام کریں کہ اب جو اسباق شروع ہو رہے ہیں ان کو زبانی یاد کریں کہ ہر ساتھی کو نماز کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ ساری چیزیں نمازی کو، ہر ساتھی کو یاد ہونی ضروری ہیں، چونکہ اس کا تو روز کا تعلق ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہوں گی تو پھر اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سلسلوں کو اللہ رب العزت نافع بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔